تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو آزماتا ہے. یہ آزمائش کا مقصد انسانوں کے درجات کو بلند کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، دنیا میں زندگی گزارتے وقت ہمیں ایک چیز کو بہت واضح طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی زندگی نام ہی مسلسل جد و جہد اور کوشش کا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہی مسلسل جد و جہد میں ہے، کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی، اسٹرگل، ہارڈ شپ اس کے سامنے کھڑی رہے گی. کبھی فراوانی کی اور کبھی قلت کی. کبھی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے انسان پر، اور کبھی اللہ نے انسان سے ذرا سی نعمتوں کو ہٹا دیا. یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا ہمیشہ چلتا رہتا ہے. اور جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انسان کو آزماتے ہیں کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی جانوں کے، مالوں کے اور ان کے ثمرات، ان کے جو کراپس ہیں، ان کے جو پھل اور سبزیاں ہیں، ان کے نقصانات سے. تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو آزماتا ہے. یہ آزمائش کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ہے کہ انسانوں کے درجات کو بلند کیا جائے، انسانوں کو شائن ہونے کا، ان کے اندر صلاحیت بڑھانے کا ایک ذریعہ بنایا جائے. ان آزمائشوں کے ذریعے سے انسانوں کے گناہوں کو صاف کیا جائے. ان آزمائشوں کے ذریعے اچھے اور برے میں تمیز کی جائے، کہ وہ لوگ کہ جو صرف زبانی جمع خرچ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ سچوں میں اور جھوٹوں میں، کھروں میں اور کھوٹوں میں فرق کر سکے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہر حال میں، دیکھیں اللہ کی قربت کی تیز ترین سواری اللہ کا شکر ہے. اور اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو صبر کا مقام ہوتا ہے وہ ان کے شکر کا مقام ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ جب بھی دنیا کی کسی آزمائش میں آپ کو اور مجھے ڈالے تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کا یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج جس آزمائش میں میں مبتلا ہوں، آزمائش اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی. اور دوسری چیز یہ کہ یہ دنیا کی آزمائش ہے، یہ میرے ایمان کی آزمائش نہیں ہے. کیا پتا کہ اگر یہ میرے ایمان کی آزمائش ہوتی اور میں ناکام ہو جاتا تو میری دنیا اور دین سب تباہ و برباد ہو جاتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں نے اس آزمائش پر صبر کا مظاہرہ کیا تو میرے لیے اجر ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہر درد میں، ہر صدمے میں، ہر الم میں، ہر مشکل پریشانی میں اللہ تعالیٰ بہترین مواقع بھی فراہم کرتا ہے لوگوں کو نیکیاں حاصل کرنے کی، اپنے درجات بلند کرنے کی، فائدے اٹھانے کی. اگر ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے تو وہ اپرچونٹیز بھی کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں گی. لیکن اگر ہم نے شور کیا، ہم نے شکایت کی، ہم نے پریشانی کا اظہار، اللہ سے شکایت کا اظہار دنیا کے سامنے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اللہ کہاں ہے، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، آزمائش دور نہیں ہوگی. وہ آزمائش آپ کے لیے مزید شدت میں آپ کو فیس کرنی پڑے گی. تیسری بات، وہ صبر کا جو اجر آپ کو ملنا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. چوتھی بات، صبر کے نتیجے میں جو مواقع آپ کو ملنے تھے، آپ نے وہ مواقع بھی ضائع کر دیے. تو مسلمان کا موقف تو یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اسے کسی آزمائش پریشانی میں ڈالے تو اس کا معاملہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بھی اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کی طرف لوٹوں گا. میری ہر چیز بھی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی طرف لوٹے گی. اللہ تعالی ہمیں وہ ثبات دے دے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ
اللہ پر اپنے بھروسے اور توکل کو جاری رکھیں گے تو اللہ ہر مشکل میں آپ کے دل کو ثبات دے گا، آپ کے دل کو استقامت دے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ اگر ایمان کے بعد ہم ڈٹ گئے اپنے ایمان پر تو اللہ فرشتے نازل کر کر ہم سے یہ کہے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں کسی رنج اور غم اور الم کی ضرورت ہے اور نہ تمہیں کسی خوف کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں وہ سوچ و ذہن نصیب فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن کر اس دنیا میں زندگی گزار سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔